ایکسپرٹ ہیں, وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو اسی طریقے سے خود انسان کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. کل کو کوئی یہ بولنا شروع کر دے کہ اللہ نے تو یہ نہیں بتایا کہ انسان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, تو یہ کوئی جواب ہے اس بات کا؟ یعنی آپ کوئی بولے کہ نہیں تو کیوں غلط ہے؟ اگر کوئی بندہ کیا ہو گیا, گوشت مل جائے گا ویسے اتنا مہنگا ہے, فلاں ہے دھماکہ, اس کے آپ سوچ سکتے ہیں نا کتنے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں. مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے. اچھا, اس کے اندر بات یہ کہ ہاتھی کس کے لیے کیا ہے انڈرسٹوڈ ہے, یعنی کوئی کھانے کے لیے نہیں یوز ہوتا ہاتھی, صحیح ہے. جو سواری کے جانور ہے جس میں گھوڑا اور گدھا, کھچر, یہ ساری آتے ہیں, تو یہ پھر بھی اگر آپ دیکھ لیں کھائے تو جا سکتے ہیں. لیکن اب آپ بتاؤ مجھے کہ اگر ان کو گائیں اور بکروں کی طرح کھانا شروع کر دیا جائے تو یہ کس طریقے سے چلے گا سسٹم سارا؟ مطلب گھوڑے وغیرہ کس لیے ہوتے ہیں اور ان کو کس لیے استعمال کیا جائے؟ کھچر, گدھا, آپ دیکھ لیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں گدھا کیا ہے, جا کے پوچھے ریٹس تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا مہنگا ہے گدھا, کہ وہ کتنے فائدے دے رہا ہے. اب اس کو لوگ کھانا شروع کر دے تو کیا ہو, سمجھ رہے؟ تو یہ چیز تو اللہ نے انسان کو اوپر رکھ دی ہے, چھوڑ دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرے اور سوچے کہ اس کے لیے طیب کیا ہے ان ایوری سینس, مطلب لوگوں کے لیے بھی, خود کے لیے بھی, انوائرمنٹ کے لیے بھی. تو کہتے ہیں کہ جو تم نے سدھایا ہے جن درندوں کو, مکلف کہتے ہیں ڈاگ ٹریننگ کو. ایکچولی جو ورڈ ایکسٹریکٹ ہوا ہے نا اس کا اوریجن یہ کلب کہتے ہیں کتے کو. مکلف جس کتے کو ٹرین کیا جاتا ہے ہنٹ کرنے کے لیے, شکار کرنے. تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ شکار پر دوڑانے کے لیے, صحیح ہے, کوئی وہ نہیں ہے اس سے مطلب یہ نکالا گیا ہے معنی. تو کہتے تم جن کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا. اب آپ مجھے بتائیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا؟ یعنی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اسکلز دی ہیں کسی کو ٹرین کرنے کی, جانوروں کو, تو اس طریقے سے آپ ان کو ٹرین کریں اور اسپیشلی کیا اکارڈنگ ٹو اللہ ٹرین کریں. کیا کہ کھاؤ اس میں سے جو تمہاری روک رکھے. تو ان کو ایسا ٹرین کرو کہ وہ خود نہ کھائیں, وہ اس کو اپنا پرے نہیں سمجھے, اپنا شکار نہیں سمجھے, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ آپ کے لیے, لہٰذا ان کو مردہ نہیں لائیں گے آپ کے پاس. ایسی حالت میں لائیں گے اگر اٹیک کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا کوئی بائٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو بھی وہ مردہ نہیں ہوگا, وہ زندہ رہے گا, اور وہ آپ کے پاس اسی وقت لائیں گے اور آپ اس کو اللہ اکبر کے سلاٹر کر سکتے. صحیح. اور یاد کرو اللہ کا نام اس پر, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ جلد حساب لینے والے. یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت بھی اللہ کا نام یاد کرو. اب اس کے اندر ایک میں آپ کو اتنی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے اس میں, اور بھی کویشچنز بھی آ سکتے, بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. ایک تھوڑی سی آپ کو بات بتا دوں کہ اگر کوئی ایرو سے اور جو برڈز کے جو ہنٹنگ ہوتی ہے, تو وہ تو برڈ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی چڑیا کیا ہوتی ہے, اس کے اگر آپ نے تیر پھینکا تو اسی وقت مر جائے گی, تو اس کو کیسے حلال کیا جائے گا؟ صحیح ہے. تو حلال کا طریقہ, نہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ شوٹنگ پہ گئے ہو, مطلب اس سے آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس گن ہے, تو جب آپ کی جو بلٹ نکلتی ہے آپ اس وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہو. تو اللہ کا نام ہو گیا, صحیح ہے, اللہ کے نام کے ساتھ وہ شکار ہوگا, تو اللہ کا نام یاد کرو اس پر. یہ ضروری نا, شرط ہے, اللہ کا نام یاد کرو. اور پھر کیا کہا, اللہ سے ڈرو, اللہ جلد حساب لینے والے, یعنی وہ حلال ہو جائے گی آپ کے لیے. سمجھ رہے؟ یعنی جس طرح سے ہم چھری پھیرتے ہیں, صحیح ہے, تو اس طریقے سے ہم اس طرح سے شکار کرتے ہوئے اللہ کا نام لے لیں گے. مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر آپ مجھے بتائیے کوئی کھانا کھانے سے کوئی فرق پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس سے اللہ کے نام کے بغیر کا کھانا کھایا تو اسے فلاں بیماری ہو گئی, اور اس نے جو ہے وہ اللہ کے نام کا کھانا کھایا تو یہ صحت مند رہا. آج دیکھ لو پورا ویسٹ جو ہے نا وہ سوائن کے اوپر جی رہا ہے, پگ کھا رہا ہے, خنزیر کے اوپر, ان کا سارا ہر چیز خنزیر کے اوپر بیچ کرتی ہے. تو کیا سارا ویسٹ مر گیا؟ کیا ان کی پاپولیشن اس کی وجہ سے ختم ہونی شروع کر دی؟ دو اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹس اور بہت سارے نقصانات. تو کوئی وہ بولیں گے آپ تو پھر آج کل گائیں بھی کھانا منع کرتے ڈاکٹر, ریڈ میٹ ہی منع کر دی ہے ڈاکٹر نے, تو آپ کیا بات کریں؟ بات سمجھنے کی یہی تو ہے, اللہ جو بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر اس کے نقصانات ہیں اور موجود ہیں. پہلے نہیں پتا تھا, اب الحمدللہ پتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی, میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ غیر اللہ کے نام کی بات کرو گے تو اس وقت تو اس میں کوئی نہ ریز نکل رہی ہے اس میں سے, نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے, نہ کوئی عجیب جراثیم اس کے اوپر آ رہے ہیں کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اللہ کے نام لینے سے پتہ نہیں کھانے پہ کچھ اور ہی کچھ اثرات پیدا ہو رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. دراصل یہ میری اور آپ کی روحانیت کو نقصان دیتا ہے. ہمارے اندر ایڈوسٹی بڑھتی ہے غلط کام کرنے کے لیے, ہماری جرأت بڑھتی ہے اللہ کی خلاف ورزیاں کرنے کی جب ہم حرام کھاتے ہیں.
کیوں جب لوگوں کا ناجائز پیسہ آپ کھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ کہ آپ بے حس ہو جاتے ہو، آپ کو احساس نہیں رہتا، اور مزید اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر، ہر طور سے ہی مجھے اور آپ کو ڈیمیج ہی دے گا. صحیح ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جلد حساب لیں گے. یعنی جو بھی غلط کرو گے، اب یہ اپنے تقویٰ کے اوپر ہے. دیکھیں ہمارے اکثر کویشچنز اس پہ بڑے اٹھتے ہیں، تو یوں کھا سکتے تو وہ کھا سکتے، بھائی یہ آپ کا تقویٰ، آپ جانے اب اللہ جانے. اللہ نے آپ کو کلیئرلی باتیں بتا دی، اللہ جلد حساب لیں گے، آپ سوچ سمجھ کے کھائیں. صحیح ہے نا، یہ انسان کو اوپر رکھ دیا گیا. فائل میں کہتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومنہ مسلمانوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن، جب تم دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر، محسنین، نکاح میں لانے کے لیے، غیر مسافہین، نہ زیادتی کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے، ولا متخذی اقدان، اور نہ چوری چھپی آشنائی کرنے کو. ومن یکفر بالایمان، اور جو بھی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا. اب فرمایا کہ تو آج تمہارے لیے پاکیزہ حلال کر دیا گیا. دوبارہ یہ بات بولی، آج تمہارے لیے، آج کیا مقصد ہے؟ دین مکمل ہو گیا نا، کمپلیٹ ہو رہا ہے نا، قرآن آ گیا، خاتم النبیین نبی آگے، یہی سارے لاز، رولز، ریگولیشنز قیامت تک چلیں گے. تو کہتے ہیں کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ کو حلال کر دیا گیا. اب آپ اور میں سب سمجھ سکتے ہیں کہ پاکیزہ کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، اوپر جو حکم تھا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا وہ حرام. تو اگر جو عیسائی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، یا عیسائی اللہ کا نام ہی نہیں لیا اس نے اس پر، تو کیا کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا نا. اچھا اگر یہودی کی آپ بات کریں تو جو کوشر میٹ ہے وہ صحیح ہوتا ہے بالکل، جس کو کوشر بولا جاتا ہے، یہ یہودیوں کا. تو جیوز جو ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا کھانا تو جائز ہے، حلال، بولتے بھی حلال ہے اس کو. تو یہ کوشر بولا جاتا ہے اس کو. تو بات یہاں پہ یہ کہ اگر عیسائی بھی اسی طریقے کے اوپر حلال کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو صورت میں جائز ہے. عام کھانا جو جانوروں وغیرہ، یہ میٹ وغیرہ اس سے ہٹ کر ہے، کوئی چیز وہ دیتے ہیں آپ کو، کوئی چاول کی ایسی وداؤٹ ویجیٹیبل کی کوئی ڈش دیتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ آپ کھا سکتے ہو، یا پھر فش وغیرہ، ہاں فش جو ہے سمندری جانور کھا سکتے. تو یعنی بولنے کا مقصد یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ ان کا کھانا نہیں کھا سکتے. اچھا مشرکین کے کھانے کے بارے میں یہ بات کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کا کھانا کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے ہو. تو ظاہر ہے جو بھی چیز، اب وہ تو اگر وہ ویسے بھی نان ویج ہی ہوتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ نان ویج ہوتے ہیں، وہ لوگ تو ویجیٹیرین ہی ہوتے ہیں نا، جو زیادہ تر ہندو ہے، صحیح ہے. اگر اف سپوز کہ وہ نان ویج ہے اور وہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، اور وہ اگر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح نہیں کرتے، اور ظاہر ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس کتاب تو آئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں کھا سکتے ان کا کھانا. تو وہ چیز کھا سکتے ہیں. پھر یہودی، عیسائی اور مشرکین اس ایک کیٹیگری میں آ جائے، سمجھ رہے؟ اللہ یہ کہ عیسائی بھی اللہ کے نام پر اسی طرح ذبح کرے، لیکن یہودی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو اگر کنفرم ہے کہ اس نے وہی اسی طرح ذبح کی ہے تو بس وہ تو حلال ہی آپ کے لیے. یعنی یہ آیت جو ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے اس طریقے سے یہودیوں کے کھانے کے اوپر، صحیح ہے. اور جہاں تک تعلق ہے عیسائی، تو اگر عیسائی بھی وہ اگر کاپٹک کرسچن ہوں گے تو مے بی وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. تو اگر وہ ایسے ذبح کر رہے ہیں جس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو میں اور آپ کھا سکتے ہیں کھانا. اس سے ہٹ کے جو کھانا ہے وہ تو ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے، صحیح ہے. تو بتایا بھی جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ جائز ہے. اس سے کیا بات ہے؟ ان سے فرینڈشپ ہوگی تو کھانا پینے کی بات ہوگی. اور لوگوں کے پاس یہ سوال ہوگا نا کہ بھائی یہ ہمارے ارد گرد میں سارے رہ رہے، ہمارے ارد گرد میں نہیں رہ رہے،
دیکھیں جا کے کتنے لوگ ارد گرد میں لوگ رہتے ہیں, تو جو آگے بندہ پڑوس میں ہے تو وہ کھانا بھیج جو ہے تو اس میں ان کو بھی پتا ہو مسلمان کیا کھاتے ہیں اور مسلمان کیا نہیں کھاتے. اور یہ جو اوپر بات کی گئی تھی کہ مایوس ہو گئے وہ تمہارے دین سے, تمہارے اس فیصلے سے, تو وہ دیکھ لیں کہ جو قرآن میں ان کو بیان کیا گیا ہے وہ وہی بھیجیں گے ان کو, پھر انہیں نہیں بھیجنا چاہیے, اور اگر وہ بھیجتے تو آپ منع کر سکتے ہو. خیر یہ میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ جو لی گئی ہے وہ ہے, اس کے اندر مزید کوئی اور بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں, آپ اس کو غور کیجیے گا. لیکن سمجھ میں جو بات آتی ہے کہ اوپر جو باتیں بیان کر دی گئی ہے, اگر مسلمان بھی مجھے اور آپ کو غیر اللہ کے نام کا کھانا بھیجتے تو میں اور آپ کھاتے کیا وہ کھانا؟ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت ہم اس کو یہ بولیں گے کہ اللہ نے تو بولا ہے کہ نہیں یہودی اور عیسائی کا بھی کھانا حلال ہے, تو پھر یہ اگر بھیج رہے تو کیوں نہیں حلال ہوا؟ بولنے کو تو یہ بات ہے صحیح, لیکن بات سمجھ لیں کہ قانون کرائٹیریا یہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا, معیار یہی ہے, اس کے اوپر پرکھ لیں. یہ باتوں کے اوپر اگر وہ پورا نہیں اتر رہا وہ کھانا, تو چاہے وہ یہودیوں کا چاہے وہ عیسائیوں کا, یہاں تک کہ چاہے وہ مسلمانوں کا ہو, وہ نہیں کھایا جا سکتا. ختم ہو جاتی ہے بات یہاں. صحیح ہے, تو لا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے آپ آ گیا. اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ منع نہیں کر رہی اہل کتاب کے ساتھ انٹریکشن سے, کیونکہ آگے آپ نے یہ آیت, اسی آیت میں دونوں باتیں ایک ساتھ پڑھ لی. کیا؟ پاک دامن عورتیں حلال مومنہ کی, تو پاک دامن عورت سے مومنہ کی اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب کی ہیں, کتاب جو دیے گئے ان کی عورتیں حلال ہیں. تو عورتوں سے شادی کب ہوگی؟ جب اتنا مل جل ہوگا تو شادیاں ہو سکتی ہیں نا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں نا, اس کا یہ مقصد تھوڑی یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں, لڑکی سے چکر چل گیا تو شادی ہو رہی ہے. صرف اسی طرح ہوتی تھی کیا؟ یہی طریقہ رہ گیا آج ہمارے یہاں. تو جو صحیح بات ہے, جو رائج ہو چکی ہے ایک چیز, تو اللہ معاف کرے. تو بولنے کا مقصد یہ کہ ان سے ان کی فیملیز کے اندر آپ جا رہے ہو, مل رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ نہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے, وہ تو منع کر دیے نا. مومنوں کو چھوڑ کر آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے, کوئی بھی کافر سے نہیں کر سکتے. اور جو بھی اہل کتاب ہے, جو بھی ہے مشرک ہے, ان سے آپ دوستی اس بیسس پہ کر سکتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ کو گھروں سے نہیں نکالے انہوں نے, جو سورہ ممتحنہ میں ڈیٹیل دے دی گئی ہے. تو اب کیا ہوا, مومنہ عورت سے جس طرح شادی ہوگی ایسے اہل کتاب کی پاک دامن عورت, شرط کیا ہے اس کے لیے؟ پاک دامن عورت. پر مشرکہ سے ہرگز شادی نہیں کی جائے گی. اس سے تو بہتر ہے پھر کیا, مومن لونڈی سے شادی کر لو, مشرکہ سے شادی نہیں. لہٰذا اگر کرسچن کے اندر یا جیو کے اندر جو مشرک جیو ہے, جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانے یا اسرائیل کو اللہ کے بیٹے مانے, کسی طرح سے بھی جو بھی غلط کا ان کا مطلب شرک چل رہا ہے جس کے اندر, تو کسی صورت بھی ان سے شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ مشرکین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اب چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی, اس سے کوئی تعلق نہیں, سمجھ رہے. اور چاہے وہ ہمارے مسلمان ہو, پھر بات کر رہی ہوں میں آپ, مسلمانوں میں جن کے عقائد اتنے برے ہو چکے ہیں, اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ کوئی سیکس کی کمی نہیں ہے, اتنے فرقے بنے ہوئے, تو وہ تمام جو شرک کے اوپر ان کے سارے بیسز ہیں اور بڑے اسٹرکٹ ہیں وہ ان چیزوں میں, تو ظاہر ہے ان سے شادی کر کے تو آپ پھنسیں گے. آگے کیا ہوگا جنریشن کا. صحیح ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اچھا اب دیکھیں, عورت کو بولے کہ شادی کر لو اہل کتاب کے مرد سے, نہیں بولا جا رہا ہے نا. کیا کہا جا رہا ہے؟ عورتیں جو پاک دامن ہیں, آدمی شادی کرے گا. اہل کتاب کی عورت سے آدمی شادی کرے گا. کیوں؟ آئیڈیا ہے نا آپ کو اس بات کا. آدمی قوام ہے, آدمی کے گھر عورت جاتی ہے عام طور پر, اگر الگ بھی رہتے ہیں تو آدمی ہی ہے. صحیح ہے, آدمی ہی ہے کہ ظاہر ہے جس کو جو عورت کو اس طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے. پھر بچوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے بعد میں, تو پھر بچے کیا بنیں گے, تو ساری جو سورس ہے نا اور فورس ہے وہ سب آدمی کے پاس چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا آدمیوں کو اجازت دے دی گئی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, کہتے ہیں کہ اس وقت اس صورت میں آپ کے لیے حلال ہے جب تم انہیں دے چکے ہو ان کی اجرتیں, یعنی ان کے حق مہر دینے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہے مومنہ, وہ اہل کتاب کی عورت ہے تو آپ نے ان کو مہر نہیں دینا, ان کو مہر بھی دینا ہے. اور یہ کہ وہ قید نکاح میں لانے کے لیے باقاعدہ آپ اپنی ذمہ داری بنائیں گے, کوئی شہوت رانی کے لیے نہیں. اور نہ چھپی دوستیاں, آپ دیکھ رہے ہیں افیئرز ہوتے ہیں, چھپی دوستیاں کیا ہے, افیئرز ہے نا, تو یہ بنانے کے لیے آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے. کسی کو بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ الاؤ ہے, خاص طور پر آدمیوں کو